بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں بات کریں گے جو متحدہ عرب امارات نے اپنی رقم جو بطور ڈپازٹس کے پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوائی ہوئی تھی اس کی واپسی کے بارے میں۔ دیکھیں، متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں یہ رقم حکومت پاکستان کی ریکویسٹ پر حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوائی ہوئی تھی، صرف بطور ڈپازٹ تھی، اس کو حکومت پاکستان استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر پاکستان 6% کے حساب سے سود بھی ادا کر رہا تھا، مارک اپ بھی پے کر رہا تھا متحدہ عرب امارات کو۔ اچھا، اب متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے یہ ڈپازٹس واپس مانگے ہیں اور ریاست پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے اس کو واپس کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، اور جو شیڈیول دیا ہے اس کے مطابق 16 اپریل کو $1 ارب اور 22 اپریل کو دوسرا $1 ارب واپس متحدہ عرب امارات کو ادا کر دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جس وقت متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو یہ رقم بطور ڈپازٹ اپنا اکاؤنٹ بہتر شو کرنے کے لیے دی، اس وقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کن مشکلات کا شکار تھا، اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے ساتھ اپنی پرانی دوستی اور برادرانہ تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ ڈپازٹس جمع کروا دیے۔ اب یہ اکاؤنٹس ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور پاکستان نے یہ واپس بھی کرنے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ ان حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جن حالات میں اس نے ہمیں پیسے دیے متحدہ عرب امارات نے، اور جن حالات میں وہ پیسے واپس مانگ رہا ہے۔ خاص طور پر ہمیں ان حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن حالات میں متحدہ عرب امارات ہم سے پیسے یہ واپس مانگ رہا ہے۔ اس وقت ساری دنیا امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، اور خاص طور پر متحدہ عرب امارات پچھلے کافی عرصے سے تقریباً 40-50 سالوں سے یا 35 سالوں سے دنیا کا سب سے بہترین مرکز تھا، جہاں پر ساری دنیا کے لوگ آ کر انویسٹ کیا کرتے تھے اور UAE کی اکانومی کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایران کے حملوں کی وجہ سے، ایران نے جو حملے UAE پر کیے ہیں، متحدہ عرب امارات پر کیے ہیں، اس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے، اور وہ واپس جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں، یا ہم لوگ سب لوگ گفتگو کرتے ہیں، یا جو چیز سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس کے مطابق دبئی سے لوگ جان بچا کر نکل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو انویسٹر ہے وہ وہاں کے نیٹو تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے وہیں پر رہنا ہے، وہ تو صرف وہاں پر بزنس کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہاں پر ان کا بزنس پیسفلی بڑھ نہیں سکتا، ان کی انویسٹمنٹ دگنی یا تگنی، یا اس میں پروفٹ نہیں ہو سکتا، تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کی اکانومی کو تمام حالات میں سپورٹ کریں گے۔ اور یہی صورتحال جو UAE میں پاکستان سے ورکرز ہیں، یا انڈیا سے، یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے سے جو ورکرز وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے حالات بھی برے ہیں۔ اب اگر اس صورتحال میں UAE نے، متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے اپنے ڈپازٹس کوئی پاکستان سے اس نے پیسے نہیں مانگے، اس نے اپنے ڈپازٹس واپس مانگ لیے ہیں تاکہ وہ اپنی اکانومی کو سہارا دے سکے۔ یہ ہم اس کی صرف ایک ریزن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک وجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے اس نے متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے اپنے ڈپازٹس واپس منگوائے ہوں گے۔
تو اس پر اتنا شور و واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دوست کا شکریہ کے ساتھ اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے کہ جناب آپ نے بہت مہربانی کی، آپ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور اب ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر رہے ہیں، اور اس وقت واپس کر رہے ہیں جس وقت آپ کو ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی، یہ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک وجہ رکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں۔ اچھا، یو اے ای کی، متحدہ عرب امارات کی معیشت کا وہی حال ہے جو کراچی میں ہوا ہے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ وہاں سے واپس نکل گیا ہے، باہر نکل گیا ہے، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی لاہور چلا گیا۔ یعنی جو انویسٹر ہے اس کو جو جہاں پر وہ انویسٹ کرتا ہے وہاں پر پرامن ماحول چاہیے۔ پرامن ماحول اگر انویسٹر کو ملے گا تو پھر تو وہ وہاں پر کام کرے گا، انویسٹ کرے گا، ورنہ وہ وہاں پر رہے گا بھی نہیں اور انویسٹ بھی نہیں کرے گا اور اپنا پیسہ وہاں سے نکال کر چلا جائے گا۔ یہاں پر جیسے ہم نے پہلے عرض کی، جو کراچی کی صورتحال تھی وہی صورتحال اس وقت ان کے لیے ہے، یو اے ای کے لیے ہے، متحدہ عرب امارات کے لیے ہے۔ اب جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ متحدہ عرب امارات کے پیسے ہم نے استعمال نہیں کرنے تھے، ہم استعمال ان کو کر بھی نہیں سکتے تھے، ہم نے صرف اور صرف پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اس کو صرف اور صرف اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروایا تھا تاکہ آئی ایم ایف کو یا دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں، انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں، ان کو یہ بتایا جا سکے کہ ہمارے اکاؤنٹس اتنے موجود ہیں کہ آپ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ جس وقت ہمیں مالیاتی ادارے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت متحدہ عرب امارات نے ہمارے اوپر یقین کیا، ریاست پاکستان پر یقین کیا، پاکستان کے لوگوں پر یقین کیا، حکومت پاکستان پر اعتماد کیا، اور اس نے اپنے ڈپازٹس $2 ارب پاکستان میں رکھوائے۔ حالانکہ ہم ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں اپنی قسط جو ہے، جو $7 ارب کی قسط ہے، وہ ہر سال یا ہر 6 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد وہ ہمیں $1 ارب کر کے دے رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اگر یو اے ای نے اپنے ڈپازٹس، اپنی رقم پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی ہے تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس نے کوئی برا نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب اس نے پیسے واپس مانگے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اس کو واپس کیے جانے چاہیے۔ اور جو سوشل میڈیا پر ہم کیمپین چلا رہے ہیں، ہمارے دوست احباب جو ہیں، جو پاکستانی ولاگرز ہیں یا پاکستان سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کیمپین چلا رہے ہیں کہ جناب اب یو اے ای نے بھی پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں، تو ان کو ان وجوہات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور جیسے ہم روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ادھار مانگنے پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ہم بہت ساری ایسی ایف آئی آرز دیکھتے ہیں یا اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ادھار کے پیسے واپسی مانگنے پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن مہذب لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہذب ریاستوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایک دوسرے کی مجبوریاں ہیں ان کو سمجھ کر اگر ہماری ریاست متحدہ عرب امارات کی مجبوری کو سمجھ کر ان کے پیسے انہی کو واپس کر رہی ہے، تو اس پر غیر ضروری جو تنقید ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جواز اور وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، وہاں پر دن رات یہی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یو اے ای نے ہم سے پیسے واپس کیوں مانگے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک وجہ تو ہم نے بیان کر دی کہ جو ساری دنیا کے حالات ہیں، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے وہاں سے انویسٹرز واپس جا رہے ہیں، اگر اس نے اپنی مجبوری کے عالم میں ہم سے پیسے واپس مانگے ہیں اور اپنے مانگے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو اس کی ریزن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران اور یو اے ای کے معاملات گڑبڑ ہیں۔
ایران جنگ میں متحدہ عرب امارات پر جو حملے کر رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے پاکستان سے پیسے واپس مانگے ہوں۔ اچھا، اس میں یہ صورتحال ہمیں بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے۔ نیکسٹ ڈور نیبر کے ساتھ ہم اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مشکلات جو ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں معاملات ہیں، چاہے سعودی عرب کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، چاہے UAE کے ساتھ اس کے معاملات ہیں۔ تو ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے انڈینز کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، دفاعی معاہدہ کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ پیسے واپس مانگنے والی بات، اگر متحدہ عرب امارات نے ہم سے پیسے واپس مانگے ہیں تو اس کی وجوہات میں یہ بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ انڈیا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں انڈیا نے کچھ اس کو پریشرائز کیا ہو کہ آپ پاکستان کو غیر ضروری طور پر سپورٹ نہ کریں اور ان سے پیسے واپس لیں، تاکہ انڈیا تو ظاہر سی بات ہے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈوبے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے۔ اچھا، جیسے ہم نے دوسری یا تیسری بات یہ عرض کی ہے، تو یہاں پر ایک اور بات، خاص طور پر ایک اور بات کہ UAE متحدہ عرب امارات میں ہمارے جو پاکستانی لیبر یا پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں یا جابس کر رہے ہیں، ان کا رویہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ جیسے ہم عام روٹین میں کہتے ہیں نا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بیرون ملک میں پاکستان کے سفیر ہیں، تو اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی جن کو ہم بیرون پاکستان یا پاکستان سے باہر اپنا سفیر کہتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے، اس کی وجہ سے بھی UAE متحدہ عرب امارات مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے کہے کہ جناب ہم آپ کے لیبر کو یا آپ کے عوام کو اتنی زیادہ نوکریاں دیتے ہیں یہاں پر، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ لائلٹی شو نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جس بھی ملک میں جائیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے UAE ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو آپ کو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے UAE کو بھی، متحدہ عرب امارات کو بھی پاکستان ہی سمجھا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پاکستان میں حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے بھی UAE نے، متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں ویزوں پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ معاملات بہتر ہوئے، لیکن اب پھر وہی صورتحال ہے۔ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا متحدہ عرب امارات میں غیر سنجیدہ رویہ، غیر سنجیدہ ان کی جو معاملات ہیں کہ ویڈیوز بنانا، افواہیں پھیلانا، غیر مصدقہ افواہیں پھیلانا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، جس طریقے سے وہ لوگ پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں وہی کام وہ متحدہ عرب امارات میں بھی کر رہے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات نے کئی بار پاکستانیوں کو اس بارے میں سزا بھی دی ہے، اور اس نے کئی بار ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، پاکستان کے جو اوورسیز وہاں پر موجود ہیں ان کے بارے میں شکایت بھی کی ہے۔ لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی اپنے آپ کو ابھی تک ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے وہ پاکستان میں ہیں، حالانکہ جس ریاست میں وہ مقیم ہیں، وہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں جو مقیم ہیں وہ اس وقت دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ وہاں پر قانون کی پابندی ہے، وہاں پر رولز اور ریگولیشنز پر پابندی کروائی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاکستانی اس بات کو سمجھنے سے شاید قاصر ہیں، اور پاکستانیوں کے رویے نے بھی
متحدہ عرب امارات کی حکومت کو، حکمرانوں کو، ریاست کو مجبور کیا ہوگا کہ آپ پاکستان کو جو انہوں نے سپورٹ دی ہوئی تھی $2 ارب کی یا اس سے زیادہ کی، اس کو آپ وڈرا کریں، کیونکہ نہ تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی پاکستان میں جو ان کے سپورٹرز ہیں، جیسے مثلا ایران کے ساتھ ان کے معاملات تھے، وہاں پر بہت سارے ہمارے مختلف مسالک سے یا فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان بھائی اوورسیز جو ہیں، UAE میں رہائش پذیر ہیں، وہ اپنے اپنے مسلک کو، اپنے اپنے فرقے کو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ UAE مذہب کے نام پر جو تفریق پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف ہے۔ یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ UAE نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مندر بنایا تھا UAE کی ریاست نے، حکومت نے، اس پر بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا۔ ہمارے اوورسیز جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں، پاکستانی بھائی، انہوں نے مندر بنانے پر بھی اعتراض کیا تھا، حالانکہ وہ متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے وہ اس کا فیصلہ تھا۔ آپ کسی حکومت کے فیصلے کو بطور اوورسیز کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ وہاں کے رہائشی ہوں، پھر تو سمجھ لگتی ہے، یا تو آپ وہاں کے مستقل شہری ہوں، سٹیزن ہوں، یا وہاں کے نیٹو ہوں، پھر تو سمجھ لگتی ہے کہ آپ کسی بات پر اعتراض کر سکیں۔ لیکن اگر آپ مندر بنانے پر اعتراض کریں گے تو جو دوسری ریاست ہے جیسے متحدہ عرب امارات ہے، وہ آپ کی کسی بات کو نہیں مانے گی اور وہ اپنے رولز کو آپ پر امپلیمنٹ کرے گی تاکہ آپ کو رولز اور ریگولیشنز کے تحت ایک قانون پسند شہری بنایا جائے۔ اگر آپ میں قانون پسندی نہیں ہوگی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں میں، تو صرف متحدہ عرب امارات نہیں، اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا تھا اپنا سعودی عرب میں بھی جیسے نعرے لگوائے گئے تھے، پھر وہاں پر بھی سعودی عرب کی حکومت نے بھی وہاں پر ایکشن لیا تھا۔ تو ایسے ہی کچھ معاملات متحدہ عرب امارات میں ہم موجود ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے کیے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جہاں سے روزی کما رہے ہیں، اگر آپ ان کے اس حکومت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے کہ وہاں پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا یا اپنی ریاست کی سیاسی سرگرمیوں کو وہاں پر جا کر امپلیمنٹ نہیں کرنا، اگر آپ پھر بھی یہی والا کام کریں گے تو پھر یقیناً جو ریاست ہوگی، جو دوسری ریاست ہے، وہ آپ پر اس قسم کی سینکشنز امپوز کرے گی یا اپنی جو فیور اس نے آپ کو دی ہوگی وہ وڈرا کرے گی، جیسے اس نے پاکستان سے اپنے ڈپازٹس واپس مانگے ہیں۔ اسی طریقے سے سننے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی لیبر کے لیے ویزے بھی بند کر دیے ہیں۔ اب ویزے بند کرنا بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں دبئی میں یا شارجہ میں یا کسی بھی جگہ ابوظہبی میں، ان کے رویوں کی وجہ سے ہوگا، ورنہ پاکستان کی لیبر میں شاید اتنی اہلیت تو یقیناً ہوگی، لیکن جو ان کے سیاسی معاملات ہیں یا جو ان کے ذاتی معاملات ہیں وہ ان کو متحدہ عرب امارات میں جب گھسیٹتے ہیں تو ان کا رویہ بنتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔